کیا آپ جانتے ہیں ایک ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ایک ہی قرآن ماننے والے مسلمان آج دو بڑے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اصلی لیڈر کون تھا، تو کئی لوگ ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں مانتے ہیں جو سن کر ہنسی بھی آتی ہے اور حیرانی بھی ہوتی ہے۔ کہیں نماز کا طریقہ الگ ہے، کہیں امام کا انتظار الگ ہے، اور کہیں اتہاس کی ایک گھٹنا نے پوری امت کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت اہم سوال سے۔ میرے دوستو، آج کے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ دو بڑے حصوں میں نظر آتے ہیں، سنی اور شیعہ۔ دنیا بھر میں قریب 80% مسلمان سنی ہیں، جبکہ لگ بھگ 20% شیعہ مسلمان ہیں۔ اگر ہندوستان کی بات کریں تو یہاں لگ بھگ 86 سے 87% مسلمان سنی ہیں اور 13 سے 14% شیعہ ہیں۔ دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں سنی مسلمان زیادہ ہیں، لیکن کچھ جگہ جیسے ایران، عراق اور یمن میں شیعہ مسلمان کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ دونوں ہی گروپس کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سن کر ہنسی آتی ہے، کیونکہ وہ نہ تو سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ کئی بار شیعہ لوگ سنیوں کے بارے میں عجیب باتیں مان لیتے ہیں، اور کئی بار سنی لوگ شیعوں کے بارے میں ایسی باتیں مان لیتے ہیں جو بالکل الگ ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں زیادہ تر افواہ اور غلط فہمی ہوتی ہیں۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید دونوں میں کوئی اصلی فرق نہیں، بس غلط فہمی کی وجہ سے الگ ہو گئے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں کے بیچ فرق ہے، اور گہرا فرق ہے، اور یہی فرق اتہاس میں دو الگ راستوں کی وجہ بنا۔ پہلے دور میں کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی شیعہ یا سنی نام کا گروپ نہیں تھا، سب مسلمان ایک تھے۔ لیکن اصلی بدلاؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آیا۔ سنی مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شیعہ مسلمان اسی کلمے میں ایک لائن اور جوڑتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، یعنی حضرت علی کو اللہ کا ولی اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وارث مانا جاتا ہے۔ سنی مسلمان اس ایکسٹرا حصے کو کلمے کا حصہ نہیں مانتے۔ خلیفہ کا فرق، سب سے بڑا فرق یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ سنی مسلمان مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی اتہاس میں مشہور ہے۔ وہیں شیعہ مسلمان مانتے ہیں کہ حضرت علی ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنا کسی رکاوٹ کے پہلے خلیفہ تھے، اور دونوں ہی گروپس کا قرآن ایک ہی ہے، عربی ٹیکسٹ میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے ترجمہ اور تفسیر کی تو یہاں فرق نظر آتا ہے۔ ایک ہی آیت کو شیعہ ایک طرح سمجھتے ہیں، سنی دوسری طرح، کبھی کبھی تو پورا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ نماز کا طریقہ، دونوں ہی سنی اور شیعہ دن میں 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن طریقہ الگ ہے۔ سنی مسلمان پانچوں نماز الگ الگ وقت پر پڑھتے ہیں، شیعہ مسلمان ظہر عصر کو ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب عشاء کو ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کل ملا کر 3 وقتوں میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تراویح کا مسئلہ، رمضان کے مہینے میں سنی مسلمان تراویح کو بہت اہم عبادت مانتے ہیں اور شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن شیعہ مسلمان تراویح کو بدعت مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ عبادت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس طرح سے نہیں تھی، بلکہ بعد میں شروع ہوئی، جبکہ سنی مسلمان اسے صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی عبادت مانتے ہیں۔ امام مہدی کا انتظار، دونوں ہی امام مہدی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن نظریہ الگ الگ ہے۔ سنی عقیدہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، آخری زمانے میں آئیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ شیعہ عقیدہ امام مہدی پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، اللہ نے انہیں غیبت میں رکھا ہے اور وہ آخر میں ظاہر ہوں گے۔ حضرت علی کا درجہ شیعہ مسلمان مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ انہیں کچھ نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں، لیکن سنی مسلمان اس بات کو نہیں مانتے۔ سنی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی بہت بڑے صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں اور چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن کسی نبی سے اونچا درجہ نہیں۔ اب محرم اور ماتم سمجھیے۔ 10 محرم کا دن بہت اہم ہے۔ شیعہ مسلمان کربلا کی شہادت کا غم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں۔ سنی مسلمان اس دن کی فضیلت مانتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ماتم اور نوحہ نہیں کرتے۔ اب نکاح اور طلاق میں فرق سمجھیے۔ نکاح اور طلاق کے مسئلے میں بھی فرق ہے۔ سنی فقہ نکاح میں گواہ ضروری، طلاق میں الگ الگ رائے۔ شیعہ فقہ نکاح میں بھی گواہ ضروری، طلاق میں بھی گواہ ضروری۔ بنا گواہ طلاق صحیح نہیں مانی جاتی۔ اسلام کی آج کی حالت۔ دوستو، آج اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں مسلمان موجود ہیں۔ قریب 50 سے 60 دیش ایسے ہیں جہاں مسلمان بہومت میں ہیں یا جو خود کو مسلم دیش کہتے ہیں۔ کچھ دیشوں میں تو 90% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ لیکن جب امت خود 2 حصوں میں بٹی ہو تو ظاہر ہے کہ کچھ دیش سنی بہل ہوں گے اور کچھ شیعہ بہل۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے ایسے دیش جہاں شیعہ مسلمان کی آبادی زیادہ ہے۔ نمبر 10، ترکی۔ ترکی میں 90% سے زیادہ لوگ مسلم ہیں، قریب 90% سنی اور 9 سے 10% شیعہ۔ یہاں شیعہ کے بھی 2 بڑے گروپ ہیں، علوی، جعفری۔ جعفری شیعہ یہاں زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 9، سیریا۔ سیریا جسے پرانے سمے میں شام کہا جاتا تھا، یہاں زیادہ تر لوگ سنی ہیں، لیکن 15 سے 20% شیعہ بھی ہیں۔ اور ایک اہم بات، سیریا کے راشٹرپتی بشر الاسد بھی شیعہ کے علوی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 8، افغانستان۔ افغانستان میں لگ بھگ 99% لوگ مسلم ہیں، زیادہ تر سنی ہیں، لیکن پھر بھی قریب 10 سے 15% شیعہ مسلمان ہیں۔ یہاں شیعہ مسلمانوں کا بڑا حصہ ہزارہ سمودائے سے آتا ہے، جو ایک الگ نسلی اور مذہبی پہچان رکھتے ہیں۔ نمبر 7، یمن۔ یمن میں شیعہ اور سنی دونوں بڑی تعداد میں ہیں۔ یہاں 30 سے 35% شیعہ، 64 سے 65% سنی۔ یمن کے شیعہ مسلمانوں کو خاص طور پر زیدی شیعہ کہا جاتا ہے، جو دوسرے شیعہ گروپ سے کچھ الگ مانے جاتے ہیں۔ نمبر 6، لبنان۔ لبنان باقی مڈل ایسٹ دیشوں میں تھوڑا الگ ہے۔ یہاں کل 55 سے 60% لوگ مسلم ہیں اور ان میں لگ بھگ 30% سنی، لگ بھگ 30% شیعہ، یعنی یہاں شیعہ اور سنی لگ بھگ برابر ہیں۔ نمبر 5، کویت۔ کویت ایک چھوٹا لیکن طاقتور کھاڑی دیش ہے۔ یہاں 60 سے 65% سنی، 35 سے 40% شیعہ، اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں شیعہ مسلمانوں کو راجنیتی میں بھی اچھا حصہ ملتا ہے۔ نمبر 4، عراق۔ عراق ایک بہت اہم ملک ہے، لگ بھگ 95% آبادی مسلم ہے۔ آج کے وقت 60 سے 65% شیعہ، 20 سے 30% سنی۔ عراق میں موجود شہر کربلا، نجف، سمرا شیعہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم مانے جاتے ہیں۔ نمبر 3، بحرین۔ بحرین میں قریب 70% شیعہ آبادی ہے، لیکن یہاں کی حکومت اور شاہی پریوار سنی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کبھی کبھی شیعہ اور سنی کے بیچ تناؤ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 2، آذربائیجان۔ آذربائیجان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شیعہ دیش مانا جاتا ہے۔ یہاں لگ بھگ 85% شیعہ اور 15% سنی۔ یہاں کے شیعہ مسلمان جعفری فکر سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے ایران میں۔ نمبر 1، ایران، اور اب سب سے اوپر ایران دنیا کا سب سے بڑا شیعہ مسلم دیش ہے۔ کل آبادی لگ بھگ 90 ملین، 99% لوگ مسلم، اور ان میں 90% سے زیادہ شیعہ، باقی سنی۔ ایران کا قانون، حکومت، پورا سسٹم شیعہ اسلامی فقہ پر آدھارت ہے۔ اب تک آپ نے فرق اور دنیا کے ملک دیکھ لیے۔
اب آتے ہیں اس اصلی موڑ پر جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ اصلی سوال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا ہوا؟ دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو پوری امت کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا۔ اب رہنمائی کون کرے گا؟ کون ہوگا مسلمانوں کا لیڈر؟ یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ فرق جس نے آگے چل کر دو بڑے راستے بنا دیے۔ پہلا نظریہ مشورہ سنی، ایک بڑا گروپ یہ مانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لیڈر کا چناؤ آپسی مشورے سے ہونا چاہیے۔ اس سوچ کے مطابق سب سے پہلے خلیفہ چنے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہیں سے شروع ہوا خلافت کا سسٹم۔ یہ وہی لوگ تھے جو آگے چل کر سنی مسلمان کہلائے، خلافت راشدہ۔ سنی مسلمان جس سسٹم کو مانتے ہیں اسے کہا جاتا ہے خلافت راشدہ۔ یہ قریب 30 سال تک رہی۔ اس دوران ایک ایک کر کے یہ خلیفہ آئے۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 5 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 6 مہینے تک خلافت سنبھالی اور پھر امت میں فساد روکنے کے لیے خود ہی خلافت چھوڑ دی۔ صلح کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی بھلائی کے لیے صلح کی۔ صحیح بخاری کی حدیث 2704 کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ دوسرا نظریہ امامت شیعہ۔ دوسری طرف کچھ مسلمانوں کا یہ ماننا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی اپنا وارث طے کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ لیڈرشپ انسانوں کے مشورے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے طے ہوتی۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے امامت کا سسٹم اپنایا اور یہی لوگ آگے چل کر شیعہ مسلمان کہلائے۔ اصل فرق کیا ہے؟ اب یہاں اصل فرق صاف ہو جاتا ہے۔ سنی خلافت مشورے سے، شیعہ امامت الہی طے۔ شیعہ مسلمان مانتے ہیں کہ کل 12 امام ہوئے، ہر امام گناہ سے پاک، معصوم اور اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے۔ جب ایک امام کا انتقال ہوتا تو اگلا امام اسی خاندان سے آتا۔ ان کے مطابق یہی 12 امام اسلام کے اصلی رہنما، علمی اور روحانی وارث ہیں۔ حالانکہ سنی مسلمان ان 12 اماموں کو امامت کے اس درجے سے نہیں مانتے، لیکن ان کی عزت کرتے ہیں اور انہیں اونچے درجے کے مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے بڑے سنی امام ان میں سے کچھ اماموں کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ اب شروع ہوتی ہے وہ داستان جس میں قربانی بھی ہے، صبر ہے، علم ہے اور درد بھی ہے۔ یہ ہے 12 اماموں کی کہانی۔ نمبر 1 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی، داماد اور سنیوں کے نظر میں چوتھے خلیفہ ہیں۔ شیعہ مسلمان آپ کو پہلا امام مانتے ہیں۔ آپ کی شہادت کوفہ کی مسجد میں ہوئی جب ایک بدبخت شخص نے زہر لگی تلوار سے حملہ کیا۔ آپ کی مزار کے بارے میں الگ الگ رائے ہے، لیکن زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ آپ کی قبر نجف عراق میں ہے۔ نمبر 2 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت علی کے بڑے بیٹے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ نے امت میں فساد روکنے کے لیے خود ہی خلافت چھوڑ دی اور صلح کر لی، جیسا پہلے بتایا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث 2704 کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سردار کہا اور بتایا کہ ان کے ذریعے 2 گروپس میں صلح ہوگی۔ مشہور ہے کہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کی قبر جنت البقیع مدینہ میں ہے۔ نمبر 3 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت علی کے چھوٹے بیٹے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جب آپ سے یزید کی بیعت مانگی گئی تو آپ نے انکار کر دیا۔
اس کے بعد کربلا کے میدان میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلامی اتہاس کا سب سے دردناک واقعہ مانا جاتا ہے۔ آپ کی مزار کربلا عراق میں ہے۔ نمبر 4، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام علی بن حسین تھا۔ آپ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ کربلا کے بعد آپ ہی وہ شخص تھے جو زندہ بچے، کیونکہ اس وقت آپ بہت بیمار تھے۔ مشہور ہے کہ آپ کی شہادت بھی زہر سے ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ میں ہے۔ نمبر 5، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ امام زین العابدین کے بیٹے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ شیعہ اور سنی دونوں ان کی علمی شخصیت کو مانتے ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ آپ کی قبر جنت البقیع مدینہ میں ہے۔ نمبر 6، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ امام محمد باقر کے بیٹے تھے، بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ ان کے علم کو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک جیسے بڑے امام ان کے شاگرد رہے۔ مشہور ہے کہ آپ کی وفات زہر سے ہوئی۔ آپ کی قبر جنت البقیع مدینہ میں ہے۔ نمبر 7، حضرت امام موسیٰ القاظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ امام جعفر صادق کے بیٹے تھے۔ آپ کی زندگی میں بہت مشکلیں آئی۔ مشہور ہے کہ آپ کو ہارون رشید کے دور میں کئی سالوں تک جیل میں رکھا گیا اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی مزار کاظمین عراق میں ہے۔ نمبر 8، حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے۔ مشہور ہے کہ انہیں مامون رشید نے اپنا اترادھیکاری بنایا تھا، لیکن بعد میں ڈر اور جلن کی وجہ سے انہیں زہر دلوا دیا گیا۔ آپ کی مزار مشہد ایران میں ہے۔ نمبر 9، حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ امام علی رضا کے بیٹے تھے۔ آپ کی شادی مامون رشید کی بیٹی ام الفضل سے ہوئی، لیکن گھریلو زندگی آسان نہیں رہی۔ مشہور ہے کہ انہیں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کی مزار عراق میں موجود ہے۔ نمبر 10، حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ امام محمد تقی کے بیٹے تھے۔ آپ کی پوری زندگی نظر بندی اور سخت پابندیوں میں گزری۔ مشہور ہے کہ آپ کی شہادت بھی حکومت کی طرف سے زہر دے کر ہوئی۔ آپ کا مزار سمرا عراق میں مسجد العسکری میں ہے۔ نمبر 11، حضرت امام حسن العسکری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ امام علی نقی کے بیٹے تھے۔ آپ کی زندگی بھی مشکلوں اور نظر بندی میں بیتی۔ مشہور ہے کہ آپ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کی قبر بھی آپ کے والد کے ساتھ سمرا میں ہی ہے۔ اب آتے ہیں آخری اور 12ویں امام پر، حضرت امام محمد بن حسن، جنہیں امام مہدی کہا جاتا ہے۔ شیعہ عقیدہ وہ پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، اللہ نے انہیں غیبت میں رکھا ہے اور وہ ایک دن ظاہر ہوں گے۔ سنی عقیدہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، آخرت کے قریب آئیں گے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 4282 کا مفہوم یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا اور وہ انصاف قائم کرے گا۔ اب ایک ضروری بات آخر میں، آج اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے یہ 2 بڑے حصوں میں بٹا ہوا ہے، سنی اور شیعہ، اور اس کی جڑ وہی سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد لیڈرشپ کسے ملے؟ یہیں سے شروع ہوا فرق اور آج تک چلا آ رہا ہے۔